جانتا ہے, میرا ادھر رونا ہی نکل گیا. اس نے بتایا, میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا جی بڑے دنوں کے بیمار تھے بیچاروں کو, پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا, اور ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی تھی صرف 30 گولیاں تھی اور 1,60,000 روپے کی تھی. اب اتنی مہنگی دوائی وہ کہاں سے لیتا؟ اس کے پاس تو روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. اندر ہی پڑا پڑا بیچارہ غیرت مند بندہ مر گیا, کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلانے جوگا, سفید پوش آدمی. یار اسی طرح روزانہ ہزاروں لوگ پاکستان میں صرف دوائی نہ ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ سوچو کہ اگر ایک شخص, ایک غریب آدمی صرف دوا نہ ہونے کے باعث مر جاتا ہے تو کیا وہ حکومت, ریاست اور معاشرے کے منہ پر تھپڑ کے مترادف نہیں ہے؟ یار تم تھپڑ کہہ رہے ہو, میں کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بندہ دوائی کے ہاتھوں مر گیا ہے اور ایک بندہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے. دوا اویلیبل نہیں ہے یہ ایک اور معاملہ ہے, لیکن اگر دوا تو اویلیبل ہے لیکن ایک غریب آدمی کی رسائی تک نہیں ہے, یہ بہت افسوس اور شرم کی بات ہے. بالکل. اور یار میں تو کسی ایسی شادی پہ چلا جاؤں جہاں 2-3 ہزار بندہ اکٹھا ہو کے گوشت پاڑ رہا ہوتا ہے, اللہ جانتا ہے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, اور دوسری طرف دیکھو ایک گولی کے پیچھے بندہ ہی مر جاتا ہے. یار ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو غریب آدمی کی رسائی سے باہر ہیں, لیکن جہاں تک ادویات کا معاملہ ہے یہ تو خالصتاً حکومت کی ایک فلاحی معاشرے میں بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے نا, کہ کم از کم ایک غریب آدمی اس وجہ سے موت کے منہ میں تو نہ چلا جائے کہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے. اس قدر مہنگی ادویات ہیں ہمارے ہاں, اس قدر مہنگی ہیں, اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تو یقین کرو کہ شرم محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یقین نہیں آتا, زمین اور آسمان کا فرق ہے تقریباً تمام ادویات میں. یہ جس پیشنٹ کا تم ذکر کر رہے ہو کہ اس کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا, تایا برار, اس کو ڈاکٹرز نے ٹارسیوا نامی دوائی سجیسٹ کی ہوگی, اور واقعی پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ 1,60,000 روپے ہے, اور انڈیا میں یہی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہی دوائی اس سے کم قیمت پر فراہم کر رہی ہے, اور وہاں پر ایک مقامی کمپنی یہ جو دوائی ہے یہ 48,000 روپے میں تیار کر کے دے رہی ہے مریضوں کو. کوئی ایک دوائی کا تم نام لے دو جو ہندوستان میں مہنگی ہے اور پاکستان میں سستی ہے, یا کم و بیش برابر قیمتیں ہیں, کوئی ایک دوائی. میں نام کیا لوں, میں تو دوائی نہیں لیتا. پاکستان میں ہائپر ٹینشن کی جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ اگر 80 ملی گرام کی ایک خاص دوائی ہے وہ 557 روپے میں ملتی ہے, اور 120 ملی گرام کی جو وہی دوائی ہے وہ 1120 روپے میں مل رہی ہے. اور ہندوستان میں ایگزیکٹلی اسی سالٹ سے جو دوائی بنتی ہے ہائپر ٹینشن کے لیے وہ صرف 2 روپے میں اویلیبل ہے. اومیپرازول ایک سالٹ ہے, اس سے مختلف دوائیاں بنتی ہیں. پاکستان میں اس سالٹ سے بننے والی دوائیوں کی قیمت جو ہے وہ 11 روپے سے لے کر 49 روپے تک ہے, اور ہندوستان میں اس سالٹ سے بننے والی دوائی کی قیمت صرف 2 روپے ہے. ہر دوائی کی 2 روپے, کہیں 2 نمبر تو نہیں ہے. اور یار تم 2 نمبر کی بات کر رہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سب سٹینڈرڈ دوائی کا. ہندوستان میں جو اس وقت دوائیاں بن رہی ہیں وہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں, زیادہ تر یورپ میں بکتی ہیں, امریکہ وہاں سے امپورٹ کرتا ہے ہندوستان سے. ان کی دوائیاں جا رہی ہیں امریکہ, ہمارا تو اب بندہ نہیں جاتا. اور اگر کوئی پل پہ لے کے پہنچ جائے ایئرپورٹ پہ تو کتے سونگنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی دوائی تو نہیں لے کے آئے. اچھا تم یہ دیکھو کہ کانسٹیپیشن کے لیے لیکٹولوز نامی سالٹس ہیں, مختلف پروڈکٹس ہمارے ہاں اویلیبل ہیں سیرپ کی شکل میں. ان کی جو بازار میں قیمت ہے وہ 148 سے 150 روپے کے برابر ہوتی ہے, اور ہندوستان میں اسی سالٹ سے بننے والی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ 30 سے 40 روپے میں اویلیبل ہے. لو 160 روپے سے اچھا نہیں ہے بندہ 15 روپے کی ہریڈیاں لے کے کھا لے, اوپر سے 15 روپے کا دودھ پیو, 30 روپے میں سارا کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا تم یہ دیکھو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد زندگی کی آخری سانس تک ایک پیشنٹ کو سائکلوسپورین کے کیپسول استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ہاں 150 روپے کا کیپسول ہے, انڈیا میں 30 روپے کا. نہیں تو ان کے پاس کیا گدڑ سنگی ہے جو سینکڑوں کا فرق ہے ہر چیز میں. دیکھو بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ تو ہمارے ہاں اور ان کے ہاں جو ڈالر کا فرق ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس جو جس دوائی کی قیمت 88 روپے ہوگی ڈالر کے حساب سے, وہاں پر قیمت 46 روپے ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے, قیمتوں میں تم دیکھ رہے ہو کہ کئی گنا کا فرق ہے. اس لیے اصل فرق کہیں اور ہے. وہاں پر ایک ادارہ ہے نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی, نیپا. یہ اتنا سخت ادارہ ہے کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو اور کسی لوکل کمپنی کو
ایک पाई भी नाजायज मुनाफा नहीं कमाने देती, जो उसका ड्यू प्रॉफिट बनता है वो जरूर कमाया जाए। इंतहाई गहरी नजर रखते हैं वो अद्वियात की कीमतों पे। और फिर दूसरी बात ये है, हम ये करते हैं कि हम दवाई इंपोर्ट करते हैं। वो उनके लिए लाजमी बात है कि जिसने मल्टीनेशनल कंपनी ने हिंदुस्तान में बिजनेस करना है वो पाबंद है इस बात की कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। एक ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर एक और जो अहम फर्क है वो ये है कि हिंदुस्तान अपना रॉ मटेरियल खुद तैयार करता है। हम तमाम तर रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से, हिंदुस्तान से, जर्मनी से और कनाडा से मंगवाते हैं, इस वजह से महंगी है। लेकिन एक और बहुत ही जो काबिल जिक्र फर्क है जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप नजर आता है वो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में फाइनेंशियल करप्शन है हेल्थ ऑफिशियल्स के अंदर। हिंदुस्तान में भी करप्शन मौजूद है, वहां के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो भी रिश्वत लेते हैं, वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों से कमीशन तय करते हैं। एक इसी तरह की जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बयान है, उससे जब यह पूछा गया कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक ही दवाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में आप दवाई फराहम कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा कीमत है, हिंदुस्तान में बहुत कम कीमत दे रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान में रिश्वत देते हैं, हिंदुस्तानी आपसे रिश्वत नहीं लेते? उसने कहा कि जी दोनों जगह पर रिश्वत हमें देनी पड़ती है। फर्क यह है कि जब हम हिंदुस्तान में कोई दवाई इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो हमसे सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी आप अपना कम से कम रेट बताएं। वो दिन रात एक कर देते हैं हमारे से मुज़ाकरात करने में कि जी दवाई की मिनिमम कीमत बताएं। जब हम मिनिमम कीमत बता देते हैं तो फिर वो कहते हैं जी इस पे हमारा कमीशन कितना होगा। और पाकिस्तान में ये किया जाता है कि पाकिस्तान के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जी हमें हमारा कमीशन बताया जाए, कीमत जो भी आप रखना चाहें हमें मंजूर है। ये फर्क है बुनियादी तौर पर दोनों जगह के हेल्थ ऑफिशियल्स के रवैये में। ये देखो ना, इतनी महंगी दवाइयां होने के बावजूद 2 नंबर क्या है, यहाँ पे 5, 6, 7 नंबर दवाई नहीं मिलती। नंबर ही बहुत आगे चले गए हुए हैं और रेट इतने हो गए हुए हैं कि बंदा दवाई की वजह से नहीं ठीक होता, इस काम से बेचारा खौफ से ठीक हो जाता है कि अगर ठीक ना हुआ तो फिर खानी पड़ेगी। अब दवाइयों से तो लोगों का इतबार ही उठ गया है। तुम ये देख लो खुदकुशियां करने वाले, वो बेचारे गोलियां खा के मरने की बजाय और ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं। उनके ज़हन में ये होता है दवाई 2 नंबर निकल आई तो खर्चा बखरा और पर्चा बखरा। अल्लाह जानता है किसी भी बीमारी की दवाई डायरेक्ट वो बीमारी खत्म नहीं करती। तुम सर दर्द की गोलियां खाओ, उससे पेट में इस कदर शदीद दर्द होता है कि बंदा सर की दर्द भूल जाता है। वो बेचारा डॉक्टर की तारीफें कर रहा होता है, डॉक्टर साहब थाडी दवाई नाल सिर दर्द ते मुक गई, ढिड दा स्यापा पै गया। वो पेट की दवाई देता है, दूसरे दिन फिर जाके कह रहा था पेट ठीक हो गया, अब टांगों में से जान निकल गई है। फिर कुछ दिन बाद जाके मरीज का कोई वारस डॉक्टर को बता रहा होता है, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से दर्दें सारी ठीक हो गई हैं, बस जान निकल गई। और यार तुम दवाई तो छोड़ो, यहाँ पे तो डॉक्टर 2 नंबर है। पहले ये ढूंढना पड़ता है कि भाई जी ये डॉक्टर 2 नंबर है कि 1 नंबर है। अल्लाह जानता है। मुझे एक बड़े अहम सरकारी बंदे ने बताया कि सिर्फ कामोकी में जो छोटा सा कस्बा है उधर 9000 जाली डॉक्टर है। मैं तो खुद सुन के हैरान हो गया। मैं कहा कामोकी में तो इतने दवाने नहीं होंगे जितने जाली डॉक्टर है। और तुम ये हुक्मरानों और अफसरों के दावे देखो किस तरह वो कह रहे होते हैं हेल्थ की तरफ बड़ी तवज्जो दे दी है, कौन सी तवज्जो दे दी।